کی حصہ ہے، آیت نمبر 171۔ اچھا الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل بھی آپ نے آیت کے سے متعلق گزارشات سماعت کی تھیں کہ اللہ نے آیت کریمہ میں یہودی عیسائیت کی تردید فرمائی ہے۔ پہلے یہودیت کی تردید لگاتار 2-3 رکوعوں میں فرمائی، اور اس آیت کریمہ سے عیسائیت کی تردید فرمائی۔ اور وہ آپ نے سنا عیسائی غلو کرتے تھے دین میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے رسالت کے مرتبے سے اٹھا کر خدا کی صفات میں خدا کا بیٹا کہنا، خدا کہہ دینا، یہ ظلم تھا ان کا۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور فرما دیا کہ دین میں غلو نہ کرو، مسلمانوں تم بھی غلو نہ کرو، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اس کے ماوراء نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر بات عرض کرتے ہیں۔ فرمایا، یا اہل الکتاب، او کتاب والو، کوئی بھی ہے، یہودی ہو تم بھی، عیسائی ہو تم بھی، قرآن والو مسلمان ہو تم بھی، لا تغلو، غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرنا، جو حق کی حدود ہے اس پہ رہو۔ لا تغلو، حق کی حد سے تجاوز نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ نمبر 2، ولا تقولو، اور مت بولو، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الا الحق، سوائے حق کے۔ اور انما المسیح، پکی بات ہے، مسیح علیہ السلام، عیسیٰ، وہ عیسیٰ ہے، ابن مریم، وہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ نہیں ہے۔ وکلمتہ، اور اللہ کی بشارت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ 3 معنی کل کیے تھے۔ القا، وہ فیصلہ اللہ نے ڈالا تھا، بھیجا تھا اس فیصلے کو، الی مریم، مریم کی طرف، وروح، اور وہ روح ہے، منہ، اس اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا، پھر ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کی ذات و صفات و احکام پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا، اور مت کہو، ثلاثۃ، کہ خدا 3 ہے، یہ جملہ نہ کہنا۔ انتہو، باز آ جاؤ اس بکواس سے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ انما اللہ، کیوں؟ انما، بے شک، پکی بات ہے،
اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک الہ ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے شریکوں سے، بیٹوں سے، عیبوں سے، وہ تو پاک، ان یکون اس بات سے، لہو ولدن کہ اس کا کوئی ولد ہو، بیٹا ہو، بلکہ اس کو بیٹی کی کیا ضرورت، اس کی طاقت دیکھو، لہو اسی کی ملک میں ہے، ما وہ مخلوق فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، سارے فرشتے آسمان اس کی ملک میں، وما اور وہ مخلوق بھی فی الارض جو زمین میں ہے، سب اس کی ملک میں وہ مالک ہے، باقی سارے مملوک ہیں، مملوک مالک کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ اور اللہ کافی ہے، وکیلا کل کائنات کی کارسازی کے اعتبار سے، وہ کارساز ہے، سب کے کام بناتا ہے، اس کو بیٹوں کی، نائبوں کی اور کسی کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ کل آپ نے سنا تھا یہودی بھی غلو کرتے تھے، عیسائی بھی غلو کرتے تھے، اس کی حدیث کے اعتبار سے آپ نے بات سنی تھی، اور اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا کہ مسلمانوں تم بھی دین میں غلو نہ کرنا۔ یہودیوں نے غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حق مقام تھا، اس سے گرا کر معاذ اللہ بکواس شروع کر دیے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو نبوت کا، رسالت کا جو حق درجہ تھا، اس سے اٹھاتے 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 خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا کہہ دیا، خدا کا جز کہہ دیا۔ فرمایا یہ ظلم ہے دونوں طرف سے، یہ غلو نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد میں بھی روایت ہے، عمر بن خطاب راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، عیسیٰ ابن مریم، فرمایا تم میرے بارے میں بھی غلو نہ کرنا، مجھے حد سے زیادہ نہ اٹھا دینا، کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اٹھاتے 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 خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا مجھے ایسے نہ کرنا، انما انا رسول اللہ، انما انا عبد اللہ ورسول اللہ، اللہ اکبر، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی بننے دینا، ورسول، اور مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کا بندہ۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنا بندہ بنائے، لیکن بندہ بننے میں بڑا بڑا فرق ہوگا۔ نبی جو بندہ ہے وہ تو عظمت والا ہے، وہ تو قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بڑے خوش ہوتے تھے، کبھی کبھی نسبت جڑے نا کسی جگہ بڑی بات ہوتی ہے۔ قرآن نے اعلان کر کے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدی، پاک وہ ذات جو راتوں رات لے کر چلی گئی اپنے بندے کو۔ نبی یہ جملہ کہہ کے رونے لگ گئے کہ مجھے اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے۔ ہم کہیں میں ولی، میں بندہ، کوئی پتہ نہیں ہے، رب کہتا ہے میرا بندہ۔ نبی خوش ہو گئے، الحمدللہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل یہ چیز میں ناپیدی آ رہی ہے، بندے نہیں ہیں، سرکش ہیں، طاغی ہیں، نافرمان ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنائے۔ تو یہ بندہ بڑا اعزاز والا لفظ ہے۔ تو نبی نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے عیسائیوں کی طرح، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتے 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 اللہ میں شامل کر دیا، مجھے ایسے نہ کرنا، مجھے اللہ کا بندہ رہنے دینا، مجھے اللہ کا رسول رہنے دینا۔ یہ نہ کہہ دینا نہ اللہ والی صفات نبی میں بھی تھیں، اللہ عالم الغیب، نبی عالم الغیب جی۔ فرمایا یہ ظلم نہ کرنا۔ اور آج کل ہمارے اندر یہی ظلم ہے، غلو عیسائیوں نے بھی کیا ہے، اس نے بھی غلو شروع کر دیا۔ عالم الغیب اللہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا اللہ، نبی عالم الغیب نہیں تھا۔ فرمایا مجھے اللہ کا بندہ رہنے دو، کیوں اٹھا کر اللہ کی صفت میں شامل کرتے ہو؟ اور وہ کئی موقع ایسے آئے ہیں، عالم الغیب اللہ ہی تھا اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔
اما عائشہ صدیقہ پر راستے میں تہمت لگ گئی اور نبی 1 ماہ تک پریشان، اللہ نے وحی نہیں اتاری۔ دائیں بائیں لوگوں سے پوچھا، اپنی عقل میں رائے ہر ایک دیتا جا رہا تھا۔ یہ منافق پروپیگنڈا زور سا کر رہے ہیں، عائشہ غلط ہے۔ عائشہ ملی ہوئی تھی صفوان بن معطل کے ساتھ، فلاں تھا۔ مسلمان چپ، کوئی مسلمان بولتا نہ جی جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ، 1 ماہ تک نبی چپ، پریشانی میں۔ اور طوفان باہر مچا ہوا، عائشہ اپنے گھر میں رہتی تھی، اس کو بھی نہیں پتہ چلا باہر طوفان ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ 1 ماہ کے بعد عائشہ کو پتہ چلا باہر طوفان مچا ہوا ہے۔ عائشہ اس وقت پوچھتی ہے مستح سے، نبی کو اس شورش کا پتہ ہے؟ کہا جی میرے والد کو پتہ ہے، جی میری ماں کو بھی پتہ ہے۔ مستح نے کہا بچے کو پتہ ہے، باہر تو شور ہے۔ غیب جاننے والا 1 ماہ تک باہر چخ منافقوں نے لگائی ہوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اماں کو نہیں پتہ چلا۔ اور اماں معمولی نہیں ہے، سارے دنیا کے ولی مل جائیں اماں عائشہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ عظمت والی ہے۔ لیکن غیب نہیں جانتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد عائشہ کو پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ عجیب جملہ بخاری میں بھی نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ اس وقت اجازت مانگ کر والدہ کے پاس گئی، والدہ یہ کیا طوفان ہے؟ کہا بیٹی حاسدین حسد کیا کرتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، غیب کا مسئلے کا اللہ کو پتہ ہوگا، ہم تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ ابو بکر آپ جواب دے دو۔ ابو بکر کہتا ہے بیٹی میں کیا جواب دوں گا، جس بات کا پتہ ہو بندہ بولے، ہمیں تو نہیں پتہ ہے حقیقت کا۔ اوے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، سارے دنیا کے ولی ملے ہیں، ان کے مرتبے کو پہنچ۔ عائشہ کہتی اس وقت مجھے سخت بخار ہے، ماں بھی دفاع نہیں کرتی، باپ بھی نہیں کرتا، کرے گا کون؟ اتنے میں اللہ کا نبی آیا میرے پاس بیٹھا، میں بھی اس کو اٹھ کر بیٹھی، بخار کی شدت میرے اوپر ٹوٹی تو میں اٹھ کر بیٹھی ادباً۔ نبی میرے پاس بیٹھے، لمبا خطبہ پڑھتے پڑھتے نصیحت کر کے کہا، عائشہ ان کنت الممت فاستغفری لربک، عائشہ غلطی ہوگی تو رب سے معافی مانگ، وَإِن كُنْتِ بَرِيًّا، اگر تو بری ہے فَسَيُبْرِئُكَ اللَّهُ، اللہ بری کر دے گا۔ مجھے اس وقت ایسا اوسان خطا ہوئے میرے، کہتے رقا دم، خون تھم گئے، پہلے میں رو رہی تھی۔ میں نے کہا اللہ کا نبی کیا جملہ بول رہے ہو کہ غلطی ہو گئی تو توبہ کر؟ اچھا پروپیگنڈے نے اثر نبی پر بھی کر دیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ عائشہ کہتی میں نے کہا بس تم سارے ادھر، ماں بھی دفاع نہیں، باپ بھی دفاع نہیں، نبی بھی دفاع نہ کرے، دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے، میں اپنے رب سے تعلق قائم کروں گی۔ فرمایا مثلی کمثلکم کمثل یعقوب، میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کی، میں یعقوب علیہ السلام کی سنت ادا کروں گی، کمثل ابی یوسف کہا تھا، اور میں یہی کروں گی، فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں۔ صبر جمیل کا معنی ہوتا ہے کسی سے شکوہ نہ کر، رب کے سامنے رو، وہ فیصلہ حل کرے گا۔ فرمایا میں یہ کروں گی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، وہ زبردست مدد کرے گا تمہارے بولنے کے مقابلے میں، تمہاری باتوں کے جو بول رہے ہو۔ اب عائشہ کہتی ہے میں ایک کروٹ، نبی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ماں ادھر ہے، میں گر گئی ہے، میرے حواس باختہ، اور چادر لے کر گر گئی، رو رو کر اللہ سے باتیں کرتی ہے، ان کو رونا بھی نہیں سناتی ہوں اپنا۔ تھوڑی دیر اللہ سے رویا، اللہ تو مدد والا، یہ سارے لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں، میں کیا کروں، تو مجھے جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ کہتی میں رو کر جب فارغ ہوئی نہیں، ابھی رو ہی رہی تھی، ادھر نبی بیٹھے ہوئے تھے، نبی پر وحی کی کیفیت آ گئی ہے، چادر نبی پر ڈال دی ہے، نبی پر کپ کپی آ گئی ہے، چادر ہٹائی، پسینہ نبی صاف کر رہے تھے وحی کا۔ فرمایا عائشہ مبارک ہو آپ کو، رب نے قرآن اتار دیا کہ عائشہ پاک دامن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر 10 آیتیں، 11 عائشہ کی ایسی تعریف کی صورت نور میں، اور صحابہ کی گرفت کی کہ تم نے اس بکواس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا۔
بولے کیوں تم؟ چپ کیوں ہو گئے تھے؟ تم نے کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ کیوں نہیں کہا تمہیں؟ فرمایا میرا کرم نہ ہوتا، میرے نبی کے شاگرد نہ ہوتے، میں سب کو سزا دیتا۔ بہت توبہ، صحابہ بھی کانپنے لگے۔ رب نے گرفت سخت کی، گویا اتنی پاک دامن اللہ سے تعلق کیا، لیکن ایک ماہ تک نبی کو بھی غیب کا پتہ۔ غیب کس کو ہوتا ہے؟ عائشہ کو بھی پتہ ہے، پورا مدینے کا کوہرام ہے، منافقوں نے پروپیگنڈا کیا، عائشہ کو پتہ۔ غیب جاننے والا اللہ۔ نبی کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے نصارہ کی طرح، عیسائیوں کی طرح مجھے اٹھا کر اللہ کی صفات میں نہیں شامل کرنا کہ اللہ عالم الغیب، مجھے کہہ دو عالم الغیب، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اور اسی عائشہ کا واقعہ تھا، صبح کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں تھے، اور صبح کی نماز صحابہ اٹھے، نماز پڑھنی ہے جی، جہاد کے سفر میں تھے، کہا جی آگے جانا ہے، آگے نماز پڑھیں گے، پانی نہیں ہے۔ عائشہ کو کہا چلو کوچ کرو، تیاری کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھی، ہار گلے کا نہیں ہے، یہ پہلے موقع پر بھی ہار گم ہوا تھا، آج بھی گم ہو گیا، دوبارہ ہار نہیں ہے۔ کہا میں تو مانگ کر ہار لائی تھی، یہ امانت ہے، ہار کو تلاش کرتی۔ ہار میلے چلتے ہیں۔ اب نبی نے کہا کیا تلاش کرتی ہو؟ جی ہار، ادھر تلاش ادھر تلاش، ادھر چاندنی میں تلاش کر رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں ادھر ادھر۔ عائشہ بھی تھک گئی، نبی بھی تلاش کر کے، صحابہ بھی دو چار تلاش کر کے تھک گئے۔ جب چیز نہ ملے نا، بندہ تھکے تو ذرا عجیب سے محسوس ہوتا ہے، پتہ ہے نا، کام ہو جائے تو آدمی کہتے تھکاوٹ نہیں ہے۔ نبی تھکے تھکے تھکے، نبی نے کہا نہیں ملتا ہار، میں تھک گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے لگے، میں تھوڑا لیٹتا تم تلاش کرو تھوڑا۔ عائشہ نے فوراً دیکھا کہ میرا نبی لیٹتا ہے، زمین ہے، اللہ اکبر۔ عائشہ نے اپنی گود آگے کی ہے اور سر مبارک اپنی گود میں لے لیا، لیٹ جاؤ جی ران کے اوپر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا دبانے لگی کہ تھک گئے ہیں، نبی سوئی گئے، سوئے۔ صبح کی نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، ہوا نہیں ابھی۔ صحابہ نے ابو بکر کو کہا تیری بیٹی نے غلطی کی ہے، اور بیٹی نے غلطی کی، ہار گم کیا اور نبی کو تھکا دیا، صحابہ کو تھکا دیا۔ اب نماز جاری ہے، اللہ کا حکم، وضو نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ نماز ضائع ہوگی، اللہ کا حکم ضائع ہونا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کہتے ہیں جانے دو، نہ جانے دو۔ اللہ، ابو بکر کو بھی تھوڑا غصہ آیا۔ ابو بکر آیا، بیٹی تھی نا، روایت میں موجود ہے، عائشہ کہتی فغمضنی فی حاصرتی، میرے کول میں آ کر کیسے کیا، انت حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے نبی کو روکا ہوا ہے، تو نے ہار کیوں گم کیا؟ نبی کو رکاوٹ ڈالی، نبی رکا، سارا قافلہ رک گیا اور اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے۔ کہتی مجھے زور سے مارا باپ نے۔ امام بخاری نے باب لایا کہ والد بیٹی جوان بھی ہو، جوانی سے بھی آگے ہو، باپ تنبیہ کر کے مار سکتا ہے۔ عائشہ کو والد نے تنبیہ کر دی، گرفت کر دی، مار دیا، معلوم ہوتا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری نے باب لایا اس کے اوپر۔ لیکن اللہ اکبر، تنبیہ ہوتی ہے، باپ کا دباؤ ہو، تنبیہ ہو تو بندہ حدود میں رہتا ہے، نہیں تو بندہ جیسے آج کل اللہ ہی معاف فرمائے۔ اللہ تو عائشہ کہتی مجھے لگی زبردست، والد ڈانٹ رہا تھا، لگنے کی وجہ سے میرے آنسو نکل گئے، لیکن میں حرکت نہیں کی، میرا نبی آرام کر رہا ہے، ہلی نہیں، میں اسی طرح ران جمائے رکھا۔ میرا آنسو لگا نبی کے چہرے پر، نبی جاگ گیا، جا کر بیٹھے کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اس کی غلطی ہے، حارث نے محفوظ نہیں کیا، آپ کو بھی تھکا دیا، آپ بھی رکے، قافلہ رک گیا، اللہ کا حکم نماز جاری ہے، تھوڑا سا وقت ہے، پانی کہاں ملے گا ہمیں، آگے کہاں جائیں گے، پانی تک جاتے جاتے تو صبح سورج طلوع ہو جائے گا۔ ہاں، نبی اٹھ کر بیٹھے، نبی پر وحی آ گئی ہے، عائشہ کی اس پریشانی میں وحی آئی، اور وحی آنے کے ساتھ وحی چھٹی، اللہ اکبر۔ نبی نے کہا مبارک ہو تمہیں، سارے صحابہ کو کہا پانی نہیں تو تیمم آ گیا، فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سارے تیمم کرو بھائی۔ کیسے تیمم کریں؟ نبی نے طریقہ سے کہا مارو مٹی کے اوپر، نیت کرو۔ تیمم میں ایک فرض نیت ہوتا ہے، وہ رمضان میں ہم ساری ترتیب سکھاتے رہتے ہیں، نماز کی، جنازے کی، سب نیت کی
کہ میں نیت کرتا ہوں تیمم کی پاکی کے لیے، ہاتھ ایسے کھلے زمین پہ مارے، چہرے پر ملے پورے، دوبارہ ہاتھ مارے ایک بازو پر دوسرے بازو پر، میں نے کپڑا نہیں اٹھایا، کپڑا اٹھانا پڑے گا سمجھا کہ یہ کپڑا اٹھا کر مارنا پڑے گا پورے بدن پہ۔ اچھا تو بس تو ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں، نبی نے سنت پڑھے ہیں، جماعت کرا دی تیمم کے ساتھ، نبی نے بھی تیمم، صحابہ نے بھی تیمم کر دیا۔ اور حضرت سعید بن حضیر نماز کے بعد کھڑا ہوا، کہنے لگا یا ابی بکر، او ابو بکر، ابو بکر کے خاندان والوں، ما ہی برکتکم، تمہاری کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں بھائی، ادھر ہار گم ہوا تم سے، امت کے لیے آسانی تیمم کی آ گئی ہے اور قیامت تک امت مزے کرے گی۔ یہ عائشہ تھی، کمال کی خاتون ہے۔ بات میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا، نماز پڑھی سب نے، ذکر اذکار کے، چلو بھائی چلتے ہیں، اب چلنے لگے۔ عائشہ اپنے کجاوے میں بیٹھی، کجاوہ اٹھا کر 4 صحابہ نے اونٹنی پر رکھ دیا، اونٹنی چلائی اٹھائی، اونٹنی کے نیچے ہار پڑا ہوا۔ اللہ اکبر! اور بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی بات؟ غیب جاننے والا نبی کو پتہ نہیں ہے، اونٹنی اٹھاؤ، ہار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ نہ عائشہ کو پتہ چلا، نہ ابو بکر کو پتہ چلا، نہ صحابہ کو پتہ چلا۔ ان سے بڑا ولی کون آئے گا دنیا میں؟ غیب جاننے والا۔ لیکن آج کل ہمارا مسلمان بھی یہی غلوب میں پڑا ہوا ہے، کلمے کا مسلمان ہے لیکن عیسائیوں سے بھی آگے ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا دینے والا بھی کہہ دیا۔ کیا کہا میں نے؟ آگے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ بیٹا دیتا ہے، یہ بھی کہہ دیا وہ بیٹے دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا عیسائیوں کی طرح مجھے نہ بنانا بھائی، مجھے نبی رہنے دینا، رسول رہنے دینا، اللہ کا بندہ رہنے دینا، اللہ کی صفات میں مجھے اٹھا کر شامل نہ کرنا۔ اللہ عالم الغیب، مجھے عالم الغیب نہ کہنا۔ اللہ مختار ہے، کائنات کا کنٹرول اختیار اس کے پاس ہے، یہ نہ کہہ دینا نبی کے پاس بھی اختیار تھے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں صرف دین پہنچاتا ہوں۔ اللہ اکبر! فرمایا کہ نفع دینے والا، نقصان دینے والا، مالک اور متصرف صرف، فرمایا مجھے نہ کہنا۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں بھی ایسے چل گیا ہے غلو، جب کہا جائے بھائی ایسی بات نہ کرو، کہتا ہے تو ابھی تو نہیں ہے، تو گستاخ تو نہیں ہے۔ او بھائی یہ گستاخی ہے، اللہ کے حق میں غیر کو شامل نہ کرو، نبی کو بھی نہ کرو، ولیوں کو بھی نہ کرو۔ اور ہم نے عیسائیوں سے بھی زیادہ صحاوت کی ہے اس معاملے میں، اپنے حق میں صحاوت نہیں کرتے ہیں، اپنے حق میں تھوڑا سا 2-4 پیسہ بھی دے دیں کہتا مشکل ہے، لیکن اللہ کی صفتوں کو غیروں پہ تقسیم کر دیا ہے۔ نبی عالم الغیب، بزرگ عالم الغیب، پیر عالم الغیب، سرکار عالم الغیب، فلانی سرکار کے پاس جاؤ، بادشاہ جاتے ہیں تو دل کی بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ نبی کو تو نہیں پتہ چلا، ان کو پتہ چل گیا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارا دھندہ تقسیم کر کے رکھ دیا۔ خدا کے بندوں کیسے مسلمان ہیں ہم؟ بات نظر وہی ہے علامہ اقبال کی کہ نام کے ہم مسلم ہیں لیکن ہیں ہم یہود و نصارہ۔ یہود بھی والی رسمیں بھی ہمارے اندر، نصارہ والی باتیں بھی ہمارے اندر، تہذیب و تمدن میں ہم ہیں ہنود، ہندوؤں والی رسمیں، اور نام دعویٰ ہمارا مسلمانی کا ہے۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ یہ دین سننے سے پتہ چلتا ہے، دین سنیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا اللہ نے، نبی نے فرمایا یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح غلو نہ کرنا۔ خدا کے بندو ہر چیز کو اپنے حق میں رکھو، ولی کو اپنے درجے میں حق دو، ادب کرو، احترام کرو، نبی کو اس کا اپنا درجہ دو، اللہ کو اللہ کا درجہ دینا ہے، ہر ایک کو اس کے درجے پہ رکھ کر چلاؤ، غلو نہیں کرنا ہے، کسی کی شان میں کمی بھی نہ کرو، کسی کی شان کو زیادہ بلند بھی نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو یہ ہدایت دے۔ اور فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے ایسے اٹھانا نہیں جیسے عیسائیوں نے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اللہ کی صفات میں نہ شامل کر دینا۔ اللہ اور اللہ نے یہاں بھی کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، جتنا دین ہے اتنا ہی کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی غلو نہ کرو، وہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ نہیں ہے، جیسے عیسائیوں نے کہا، کل میں نے بتایا وَكَلِمَتُهُ، وہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اللہ کی ایک بشارت ہے، اللہ کی ایک قدرت ہے، وہ کل تینوں معنی میں نے کیے، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ شخصیت ہے۔ کیا کہا میں نے؟
روح ہماری اردو میں بھی یہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کو کسی کو پاک صاف کہنا ہے، آپ تو فرشتہ ہیں، کوئی یہ کہہ دیتا ہے، اور فرشتہ پاک صفائی میں کبھی کبھی بیان کرتے ہیں کہ یا تو فلانا تو فرشتہ ہے، کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے پاک۔ ہماری اردو میں بھی مستعمل ہے، عربی میں بھی مستعمل ہوتا تھا۔ کوئی بندہ پاک ہو نا، اس کو فرشتہ یا روح کہہ دیتے تھے۔ روح فرشتے کو کہتے ہیں، روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہے، اور فرشتہ بھی روح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے فرشتہ گناہوں سے پاک، غلاظت سے پاک، نجاست سے پاک، میرا عیسیٰ بھی پاک ہے، باپ کے نطفے سے بھی پاک، ماں کے نطفے سے بھی پاک۔ فرمایا اس کو پاک کہو، بکواس نہ کرو یہودیوں۔ یہودی بکواس کرتے تھے، روح من اللہ کی طرف سے پاک صاف۔ اللہ ہمیں ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا پاک صاف ہے، اور روح اسی اعتبار سے پاک صاف کہ اللہ نے اس کی پیدائش میں نطفے کو بھی برداشت نہیں کیا۔ ظالمو تم بعد میں بکواس کرتے ہو اس کے بارے میں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا پاک؟ فرمایا ما من مولود حین یولد الا یمسہ الشیطان۔ کوئی بھی بچہ دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی بچہ دنیا میں آتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے یمسہ الشیطان، شیطان آ کر پہلے اس کے پہلو میں کہتا ہے اوئے میرے قبضے میں آ گیا۔ شیطان پہلا اٹیک کرتا ہے اس کے اوپر۔ اور فرمایا جیسے شیطان اٹیک کرتا ہے نا بچہ، اور فرمایا تم نے دیکھا ہوگا بچے کو جس وقت اذا نزغ الشیطان، شیطان جب اس کے پہلو میں چونک لگاتا ہے میرے قبضے میں آیا، یستحل، بچہ چیخ کر روتا ہے۔ سارے بچہ دنیا میں آئے گا تو روئے گا۔ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ آئے اللہ میں کس بدماش کے ہاتھے آگے ہوئے۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ اللہ کے بندوں مسلمانوں، یہ بچہ ہے، یہ سمجھتا ہے اس کے اوپر جال آ گیا، شیطانی اثر آ گیا بیچارے کے اوپر، تو فٹوفٹ تم کیا کرو، اذان دو کان میں، اور تم اس کے کان میں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، بچہ خوش ہو جاتا الحمدللہ میں اللہ کے ماننے والے، رحمان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور فرمایا شیطان کے مقابلے میں رحمان کی پناہ کا اعلان کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، پڑھو فرمایا ساری اذان، تاکہ بچہ رحمان کی پناہ میں ہو جائے۔ اب اس بچے کو پھر شیطان نقصان، اور نمبر 2 بچہ پریشان نہیں رہتا ہے، بچے کے دماغ پہ اثر نہیں رہتا ہے، نہیں تو بچے کے دماغ پہ اثر رہتا ہے، شیطان کا غلبہ رہتا ہے، دباؤ ہوتا ہے دماغ۔ وہ بڑا آدمی کے اوپر دباؤ آ جائے تو بڑا آدمی دب جاتا ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو فرمایا یہ رحمان کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں کہنا چاہتا، فرمایا مریم اور مریم کے بیٹے کو، عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں کو پیدائش کے وقت بھی شیطان ہاتھ نہ لگا سکا، باقی ہر بچے کو اور نبیوں کو بھی نہیں لگا سکا، اور بچوں مریم نبیہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ولیہ ہے، لیکن مریم کو بھی شیطان مس نہ کر سکا۔ نبی نے فرمایا ما من مولود یولد حین یولد الا یمسہ الشیطان الا مریم و ابنہ، مریم اور مریم کے بیٹے کو شیطان مس نہ کر سکا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہودی کیا بکواس کرتے ہیں کہ وہ ایسا تھا، یہ روح منہ، اللہ کی طرف سے پاکیزہ ترین ہے، شیطان سے بچا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ آگے کا جملہ ولا تقولوا ثلاثہ، اس کے اوپر کل بات ہوئی بھی تھی، بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ اپنے دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ تو اپنی ذات وحدہ لا شریک کو اپنی ذات صفات کے مطابق یا اللہ ماننے کی، اطاعت کی، بندگی کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ نبیوں کو نبی سمجھ کر ان کا ادب و احترام نصیب فرما، ولیوں کو ولی سمجھ کر ان کا ادب و احترام نصیب فرما، دیگر انسانوں کا بھی ادب و احترام نصیب فرما۔ یا اللہ ہر حق والے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کا ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی روح کو تحفے کی شکل کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار سب کو شفا نصیب فرما۔ ایک نوجوان بچہ شدید بیمار ہے، حالات سے متاثر ہے، اس کا والد بھی بیچارہ بیمار، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔
فرمائے، اللہ ان کو شفا نصیب فرما، گھر کا سکون ان کو نصیب فرما، پریشانیوں سے ان کو بھی بچا، دیگر پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔